بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. وہ اکثر محرم کے آغاز میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ محرم جو ہے سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے. ہر کمپنی کے کچھ الگ الگ مہینوں میں نئے سال شروع ہوتے ہیں. کسی کے اپریل سے شروع ہوتے ہیں تو کسی کے جنوری سے شروع ہوتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اسلامی تاریخ اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا نیا سال نہ جنوری ہے اور نہ نیا سال ہمارا اپریل ہے، بلکہ ہمارا نیا سال محرم الحرام ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر نئے سال میں ہمیں اور آپ کو کچھ ایسی نیتیں کرنی چاہیے، کچھ ایسے ضابطے بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ سال بھر کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ سال کے آخر میں اس کا اینالائز ہوتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ سال کے شروع میں ہم نے جن چیزوں کو اپنے لیے مقرر کیا تھا، وہ سال کے آخر میں ہم اس پر کتنا عمل کر سکے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بعض اللہ والوں نے قرآن کا نچوڑ، حدیث پاک کا نچوڑ اور صوفیاء کرام کے اقوال اور ان کے ارشادات کا نچوڑ جو بیان کیا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں. اور یہی 3 چیزیں ہم سمجھ لیجئے ہمارے لیے اس سال کے آغاز میں ہمارا ایک مقصد ہے، اس کو پورا کرنا. جس سے جتنا ہو جائے، کرنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کرنے والے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا عمل یہ ہے،
فرماتے ہیں کہ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ دنیاہ، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور فکر ہی جو ہے انسان کو چلاتی ہے۔ آدمی فکر کر لے تو ہر چیز کو حاصل کرنا آسان ہے، اور بے فکری کی زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وقت بھی جو ہے لہو و لعب میں، کھیل کود میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی سوچ یہ ہے کہ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ دنیاہ، جو اپنے عمل کو عمل کے پیش نظر، جس کے عمل کے پیش نظر آخرت ہو، تو اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہم کو اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے آخرت کو اپنا نصب العین بنایا ہے یا دنیا کو ہم نے نصب العین بنایا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک ہم کن فکروں میں رہتے ہیں؟ صبح سے لے کر رات تک جن فکروں میں آدمی رہتا ہے، اکثر بسا اوقات انہی کے خواب بھی وہ دیکھتا ہے، اور اگلا دن جب شروع ہوتا ہے تو وہ اسی فکر کو مزید اور تقویت پہنچانے کے لیے، مزید اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی کے لیے وہ عمل اور کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی سوچ کیا بنائی؟ آخرت اپنی سوچ بنائی یا دنیا کو ہم نے اپنی سوچ بنائی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو اپنی سوچ بنائے گا، آخرت کے لیے عمل کرے گا، اس کی دنیا کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیں گے۔ کفاہ اللہ دنیاہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس چیز کی ذمہ داری اللہ لے لے تو اس کی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ کوئی چوک ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ذمہ داری کس کی لیتے ہیں؟ اس کی لیتے ہیں جو آخرت کو اپنا نصب العین بناتا ہے۔ سوچ آخرت والی ہو، فکر آخرت والی ہو، حتیٰ کہ دعا بھی آخرت والی ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آدمی کی سوچ کو پرکھنا ہو اور آدمی کی سوچ کا جائزہ لینا ہو تو اس آدمی کی دعا کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیا مانگتا ہے۔ ہم اور آپ بھی دعا مانگتے ہیں، ایک تو ہماری دعا کتنی دیر ہوتی ہے؟ 3 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اور اس دعا میں بھی اکثر مضمون آخرت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، جنت کا شوق ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، صحابہ اور صحابیات کی معیت ہوتی ہے، حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا ہوتا ہے، یا ہماری ان دعاؤں میں دنیا ہی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے دنیا مت مانگو، اس لیے کہ دنیا کی بھی ضرورتیں اللہ ہی پوری کریں گے، لیکن دنیا ہی ہمارا مقصد بن جائے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر ہمیں سے دنیا ہی یاد آئے۔ کسی کو کاروبار یاد آتا ہے، کسی کو اپنی ملازمت یاد آتی ہے، کسی کو اپنا ترقی یاد آتی ہے، کسی کو اپنے خواب یاد آتے ہیں کہ میں نے تو اتنے خواب دیکھے تھے،
اے اللہ میرے ان خوابوں کو پورا کر دیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا تو بقدر مقدر ہے، بقدر مقدر ہے، لیکن آخرت بقدر مشقت ہے۔ ہم نے ترتیب بدل دی۔ ہم نے آخرت کو سمجھ لیا کہ آخرت جو ہے بقدر مقدر ہے، جیسا اللہ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اس لیے بہت سے لوگ اسی مخمصے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ کو ہم کو جنت میں بھیجنا ہوگا تو جنت میں بھیجیں گے، اور جہنم میں بھیجنا ہوگا تو جہنم میں بھیجیں گے، ہمارا اس میں کیا؟ اور دنیا کے بارے میں ان کو یہ یقین ہے، یقین در یقین ہے کہ دنیا کا تعلق مشقت سے ہے، اس لیے اپنی مشقت بڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ مشقت کے بڑھانے سے دنیا نہیں بڑھتی۔ ایک مثال ذہن میں آئی ہے، ایک پانی کی ٹنکی ہے جس میں 50 لیٹر پانی ہے، اور اس میں ایک نل لگا ہوا ہے۔ اب اس نل سے پانی نکل رہا ہے، کتنا نکلے گا؟ 50 ہی تو نکلے گا نا۔ اور اگر یہ کوئی یہ سوچے کہ بھی ایک نل سے نکال رہا ہوں 50 لیٹر نکل رہا ہے، میں دوسرے 2 نل اور لگا دوں، دوسرے 2 نل لگانے کی مشقت اٹھائے وہ، تو آپ بتاؤ، ایک نل کے سے 50 نکل رہے تھے، اب 3 نل ہو گئے تو اس ٹنکی سے کتنا نکلے گا؟ 50 ہی نکلے گا نا، کہ 150 ہو جائے گا؟ یہی ہے کہ دنیا ہم مشقت سے دنیا بڑھانا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا مشقت سے نہیں بڑھتی ہے، وہ مقدر ہے، طے ہے اللہ کی طرف سے۔ آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کا آخری دانہ نہ کھا لے۔ کتنے واقعات ہیں؟ کہ پتہ چلا ہم سفر کر رہے ہیں، اب سفر کیا اور فلاں علاقے میں پہنچے، جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں ہوا، اور اس علاقے میں پہنچنے کے بعد بھوک لگی تو اسی علاقے میں جو کچھ بھی میسر ہوا وہ کھا لیا اور واپس آ گئے۔ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کامیاب نہیں ہوا اور ہم واپس آ گئے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ تمہاری روزی اس کے وہاں لکھی ہوئی تھی، تمہاری روزی اس کے وہاں لکھی ہوئی تھی، اور بغیر تمہیں پہنچائے تمہیں وہاں پہنچائے ہوئے وہ روزی اس کو مل نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے تم کو مشقت میں ڈال کے وہاں تک پہنچا دیا، اور تم نے اس کی روزی، تم اس کا ذریعہ بن گئے اس کی روزی کا، اور اللہ نے تم کو واپس کر دیا۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب نے ایک بہت پہلے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ تو آج کل فیشن ہے نا مونگ پھلی اڑا کر کھانے کا منہ میں، اس زمانے میں بھی ہوگا۔ تو اس نے اڑایا، وہ منہ میں جانے کے بجائے ناک کے نتھنیوں میں گھس گیا۔ اب سانس لیتے بنتا نہیں، سانس نکلتے بنتا نہیں، اب جان جو ہے وہ مصیبت میں آ گئی۔ گھر کے جتنے بھی علاج تھے سب کر دیے، جو کچھ سنگھانا تھا سنگھا دیا تاکہ چھینک آ جائے، اور چھینک آ کر جو ہے وہ دانہ نکل جائے، لیکن کچھ کامیاب نہیں ہوئے۔ انہی صاحب کے بنگلے میں کچھ مرغیاں
بندھی ہوئی تھی، کچھ مرغیاں دانے چگ رہی تھی. اب باپ نے یہ سوچ کر کسی حکیم کے پاس لے جائیں، کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، بچے کی جان کا مسئلہ ہے، اس لیے لے کر بھاگنے لگے. ابھی دروازے سے باہر نکلے تھے اور اب اس باؤنڈری کے قریب پہنچے تھے کہ بچے کو اچانک جو ہے زور سے چھینک آئی اور وہ دانہ جو پھنسا ہوا تھا وہ نکل گیا اور لڑک کر جو ہے ایک مرغی کے سامنے گیا اور مرغی نے وہ دانہ چگ لیا. سبحان تیری قدرت. چبئی مرغی کے وہ دانہ کس کی قسمت کا تھا؟ مرغی کی قسمت کا تھا نا. تو یہ کیسے ان کو جو ہے ہضم ہو جاتا؟ تو 50 لیٹر کی ٹنکی میں آپ 3 نل لگا لو تب بھی آپ کو 50 لیٹر ہی ملے گا. اور جس روزی کے لیے آپ پریشان ہو وہ روزی آپ کو مل کر رہے گی، چاہے آپ کو اس کے لیے سفر کی مشقت کرنا پڑے. اس پرندے کی روزی اس دانے کے اوپر لکھی ہوئی تھی. نام دانے ہم ہی تو کہتے ہیں نا کہ ہر کھانے والے کا نام دانے پر لکھا ہوتا ہے، تو اس مرغی کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ نے کس طرح اس کو وہاں پہنچا دیا، ورنہ کبھی کوئی وہ دانہ ڈالتا جا کے اس کو نہیں ڈالتا، لیکن اللہ کو پہنچانا تھا، اللہ نے پہنچا دیا، سبب بنا دیا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنی سوچ بناؤ کہ ہم آخرت کے لیے رہیں گے، آخرت کو اپنا نصب العین بنائیں گے تو دنیا ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. پھر اللہ دنیا کو کس طرح دے گا، کس راستے سے دے گا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ تو قرآن میں کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی جو آخرت کو اپنا نصب العین بناتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اس کو رزق پہنچاتے ہیں ایسی جگہ سے جس کا وہ گمان تک نہیں کر سکتا. اگر یہ ہماری سوچ بن جائے تو ہم بلا وجہ کی مشقت میں بہت ہماری جان ہم ہلکان نہ کریں، بلکہ جو جان ہم جو ہے اگر ہلکان کرنی ہی ہوگی تو آخرت کے لیے ہلکان کریں گے. اس لیے کہ آخرت کا ایسا لامحدود میدان ہے کہ جس میں سرپٹ دوڑتے چلے جاؤ، کبھی وہ میدان ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا من عمل لآخرته کفاہ اللہ دنیاہ، جو آخرت کو اپنا نصب العین بنائے گا اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے، کافی ہو جائیں گے. یہ سوچ کی تبدیلی ضروری ہے، ورنہ آدمی الجھتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، پھر صحیح راستے سے رزق نہیں ملتا ہے تو پھر غلط راستے کو اختیار کرتا ہے. رشوت وہ لیتا ہے، چوری وہ کرتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، ناپ تول میں کمی وہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. اس ضرورت نہ پوری ہونے کی وجہ سے اب اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا. اگر اس نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ کا دامن تھام لیا ہوتا تو پھر اللہ اس کے لیے حلال روزی کو پہنچا کر رہتے. چنانچہ سیرت کی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار تشریف لے گئے گھوڑے پر بیٹھ کر. وہاں پر ایک جگہ ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جہاں پر لوگ اپنے گھوڑے کو باندھ دیا کرتے تھے اور پھر اندر بازار میں چلے جایا کرتے تھے. جس طرح آج کل ہمارے ہاں پارکنگ لاٹ ہے، اسکوٹر کا الگ ہے، گاڑیوں کا الگ ہے، سائیکل کا الگ ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو
باندھ دیا اور اندر چلے گئے. اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، جو خریدنا تھا خرید کر وہ واپس آئے تو اپنے گھوڑے کے پاس جب آئے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو زین تھی جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے وہ قیمتی زین جو ہے غائب ہے. اب ننگی پیٹھ پر تو نہیں بیٹھ سکتے، پھر واپس بازار میں گئے کہ بھئی کہیں سے زین خرید لے. اب بازار میں زین والے کی دکان پر ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی زین والا مل جائے، تو ایک دکان ملی. اس میں جب کھڑے ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی. انہوں نے کہا ابو یہ دیکھیے یہ اب ہماری زین یہاں بک رہی ہے. شاید اسی لیے بمبئی میں چور بازار کا نام مشہور ہے، سب جگہ سے چوری کا مال آتا ہے. اللہ جانے وہ سچ نام ہے یا غلط ہے میں نہیں جانتا، لیکن مشہور تو یہی ہے کہ چور بازار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے یہ زین کہاں سے خریدی؟ کہا کچھ دیر پہلے ایک غلام آیا تھا، اس نے یہ زین مجھ کو بیچ دی اور میں نے اس سے خرید لی. تو کہا کتنے میں خریدی؟ کہا صاحب اس سے آپ کو کیا مطلب میں کتنے میں خریدا؟ آپ کو لینا تو آپ اپنے، میرا دام یہ ہے، آپ میرے دام میں مجھے دے دیجیے اور اپنا زین لے کے چلے جائیے. کہ لیں گے ٹھیک ہے میں تمہارا دام تم کو دے ہی دوں گا، اس میں کوئی حق نہیں ہے، اس کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم نے اس سے خریدی کتنے میں وہ تو مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے 200 درہم میں خریدی. کتنے درہم میں؟ 200 درہم میں. اب بک رہی تھی 300 میں. 100 روپے دکاندار اپنا نفع رکھ کر بیچ رہا تھا. بولے ٹھیک ہے لو یہ 300 درہم لو اور مجھے وہ زین دے دو. زین دے دیا. جب واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا. کیا ابو؟ کہا میں نے بھی جب گھوڑے کو باندھا تھا اور اس غلام کو اس کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑا تھا کہ میں ذرا نگرانی کرنا، تو اس وقت میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس کو 200 درہم ہدیے میں دوں گا. کتنے درہم دوں گا؟ 200 درہم. فرمایا بیٹا ملے تو اس کو 200 ہی. کتنے ملے اس کو بھائی؟ 200 ہی ملے نا. فرمایا اس نے لیا حرام کے راستے سے، میں اس کو دیتا تو 200 درہم اس کے لیے حلال ہو جاتے. تو اپنی روزی کو حلال کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اپنی روزی کو حلال کرو. اور اللہ حلال اور طیب مال پسند کرتے ہیں. اور اللہ پاک ہے، پاک مال پسند کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں اور بزرگوں اپنی سوچ بناؤ کہ ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے. فکر ہماری آخرت کی ہو، سوچ ہماری آخرت کی ہو، محنت ہماری آخرت کی ہو. اور دنیا تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. مجھے بتاؤ نا کتنے اللہ والوں کے میں نام تم کو بتلا سکتا ہوں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کا کوئی انویسٹمنٹ کیپٹل نہیں ہے، لیکن دنیا ان کی سب سے اچھی چل رہی ہے. دنیا چل رہی ہے. کبھی ان کو کسی کے سامنے معاذ اللہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور میں تشریف فرما تھے تو مجلس ہوا کرتی تھی. بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، طرح طرح کے لوگ آتے تھے. ایک نوجوان بھی آیا. اس نے کہا حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہو. کہا آپ کچھ کماتے نہیں ہیں، آپ کچھ کھاتے، آپ کچھ جو ہے آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کی دنیا کیسے چلتی ہے؟ آپ کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ کہنے کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا. اب اس نے بیچارہ بیٹھ گیا، وہ خاموش ہو گیا. اب مجلس ہوئی، دعا ہوئی، رونا دھونا ہوا.
جب سب لوگ جانے لگے تو اس نوجوان نے اس وقت کے زمانے میں اپنی جیب سے 50 روپے نکالے. کتنے پیسے؟ اور آ کے حضرت کے ہاتھ میں ہدیے کے طور پر پیش کیا. حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے. حضرت نے مسکراتے فرمایا اسی طرح ہماری دنیا چلتی ہے. ہاں، ہماری دنیا اسی طرح چلتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جو ہے تجارت اور ولایت کو دونوں کو ساتھ کر کے نمونہ بنا دیا تھا کہ تاجر ہو تو امام ابو حنیفہ جیسا، اور ولی بھی ہو تو امام ابو حنیفہ جیسا، کہ تجارت میں ادنا برابر کھوٹ برداشت نہیں. ان کے کپڑے کی تجارت تھی. ایک تھان تھا جس کے اندر کوئی عیب تھا. انہوں نے اپنے ملازم سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی تھان خریدنے آئے گا تو یہ عیب اس کو بتلا دینا، بغیر عیب بتلائے مال مت بیچنا. کہا بہت اچھا حضرت. حضرت اپنے چلے گئے. جب شام کو واپس آئے، جب حساب لینے لگے تو حساب میں وہ بات بھی آئی کہ وہ تھان بھی بک گیا. پوچھا کس نے بیچا ہے اس کو؟ تو کہا ایک سیلسمین نے کہا کہ میں نے بیچا. کہا تم نے عیب بتلایا تھا؟ حضرت بھول گیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے کا بیچا؟ اس وقت کے زمانے میں بہت قیمت ہوا کرتی تھی. فرمایا ساری قیمت نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. ساری قیمت نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. میں اس مال کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا جس مال کا عیب نہیں بتلایا گیا ہو. تو یہ تھی تجارت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ولایت کیا تھی کہ مشہور ہے کہ 40 دن جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہاں، آج تو ہم اتنا کھاتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد بھی وضو نہیں ٹکتا. ہر وقت پیٹ میں جو ہے مہابھارت لگی رہتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کہیں ہو نہ ہو ہمارے پیٹ میں ہوتی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے نمونہ اور مثال قائم کی کہ تجارت ہو تو امام ابو حنیفہ جیسی، اور ولایت بھی ہو تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنا سب کچھ جو ہے اپنے آخرت بنایا تھا، تو اللہ دنیا دے رہا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی دنیا، اپنے آخرت کے بارے میں اپنی سوچ بناؤ، بدلو اپنی سوچ کو. تم کو اللہ نے ہیرا دیا ہے، تم ہیرا کو چھوڑ کر پتھروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو. اللہ نے ہیرا دیا ہے، بیش قیمت ہیرا دیا ہے، ایسا ہیرا کہ جس کا کوئی مول نہیں لگا سکتا، جس کو کوئی بادشاہ دنیا کا خرید نہیں سکتا. اللہ ہی اس کے خریدار ہے. اللہ خریدار ہے. ہم اس ہیرے کو چھوڑ کر پتھروں میں لگے ہوئے ہیں، اس ہیرے کو چھوڑ کر. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بات اگر میں اور کروں گا تو اور لمبا وقت نکل جائے گا. اس لیے آج کی صرف اس پہلی نصیحت پر اور پہلے اس پر جو ہے اپنی بات آج ختم کرتا ہوں. زندگی رہی، توفیق رہی اللہ کی طرف سے تو آئندہ مجلس میں باقی باتیں بھی آ جائیں گی. لیکن یہ نیت اور طے کر کے اٹھو کہ ہم اپنی فکر کو بدلیں گے، اپنی سوچ بدلیں گے، اور ہم دنیا حلال طریقے سے کمائیں گے، حرام کو اس میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری. اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنا قوی اور تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، آپ سے سچا عشق نصیب فرما، آپ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما، شریعت والا مزاج ہم کو عطا فرما. اے اللہ اب تک کی اپنی زندگی میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں جس کو ہم شاید کرنے کے بعد بھول بھی چکے ہوں، لیکن اے اللہ آپ کے پاس تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم معافی مانگے ہر گناہ کی یا نہ مانگے، لیکن اے اللہ آپ کے علم میں ہے. اے اللہ آپ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. رات کے اندھیریوں میں اور دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، کامل ایمان پر زندہ رکھ، اور جب وقت آ جائے تو کامل ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں آخرت والا بنا. اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بندے بن جاؤ. اے اللہ ہمیں اپنا آخرت والا، اے اللہ ہمیں آخرت کے بندے بنا دیجئے. دنیا کا بندہ بننے سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ یہ ہاتھ صرف آپ ہی کے سامنے اٹھے. اے اللہ کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہ اٹھ سکے. یہ سر صرف آپ ہی کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے. اے اللہ ایسی زندگی ہم کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، بے کل ہے، بے بس ہے. اے اللہ ہر آن ہر لمحے باطل نئے اندازوں کے ساتھ فتنوں کے دروازے کھول رہا ہے. اے اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ امت بالکل یتیم ہو گئی ہے. اے اللہ اس یتیم امت پر رحم کا ہاتھ پھیر دیجیے. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کسی یتیم پر محبت اور شفقت کے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے سر پر ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. اے اللہ یہ امت یتیم ہو گئی ہے. آپ اب اس امت کے اوپر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیر دیجئے اور امت کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ حالات کا بدلنا یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ آپ ذلت کو عزت سے بدل سکتے ہیں، پستی کو اونچائی سے بدل سکتے ہیں. اے اللہ خوف کو امن سے بدل سکتے ہیں. اے اللہ ہر چیز آپ کے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ امت کے حالات کو بدل دیجئے. اللہ امت کے حالات کو بدل دیجئے. اللہ یہ امت بہت بھولی ہے، بہت ناسمجھ ہے، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ چکی ہے. اے اللہ اس کو عقل سلیم عطا فرما، اپنا نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حق اور باطل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ان سب پوری امت کو اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے. انگلی ہماری تھام لیجئے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے اور منزل مقصود تک پہنچا دیجئے. اے اللہ ماں باپ بھی جب اپنے بچے کو چلانا سکھاتے ہیں تو بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آگے بڑھ، پہلے ایک پیر بڑھا پھر دوسرا پیر بڑھا. بچہ ماں باپ کی بات کو سن کر آگے بڑھتا ہے
اور اے اللہ وہ پیر بڑھاتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ گرنے سے پہلے پہلے میرے ماں باپ مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے، اے اللہ اس امت کو بھی آپ کی ذات پر ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ اس امت کو آپ سنبھال لیں گے، اس کو سہارا دے دیں گے اور اس کو اے اللہ دشمنوں کے نرغوں میں پھنسنے سے بچا لیں گے، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہیں فرمائیں گے، ایسا یقین اس امت کو عطا فرما دیجئے، اس پوری امت کو اپنی آغوش رحمت میں لیجئے، ہمارے اس امت کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیجئے، ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ سنوار دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اے اللہ باطل کا لقمہ بننے سے بچا لیجئے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، فتین کے فتنوں سے بچا، شریر کی شرارتوں سے بچا، فتنہ پرور کی فتنہ پروری سے بچا، اے اللہ جتنی باطل اسکیمیں دنیا میں چل رہی ہے ان تمام اسکیموں کو ناکام فرما دیجئے اور اسکیم کو چلانے والوں کے آپس میں انتشار پیدا فرما دیجئے اور اللہ ان کو آپس میں لڑا کر ختم فرما دیجئے، ان کو بے عزت فرما دیجئے، ان کو ذلیل فرما دیجئے، اے اللہ اس امت کا اب پرسان حال بن جائیے، اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ ہی کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، اللہ کسی مسیحا کو بھیج دیجئے، اللہ کسی ناخدا کو بھیج دیجئے جو اللہ اس امت کی نیا کو پار لگا دے اور امت کو جو ہے کنارے پر پہنچا دے، اللہ ایسا کوئی مسیحا اور ایسا کوئی ناخدا بھیج دیجئے، اے اللہ یہ امت کو اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اس امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ اس امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہماری ضرورتیں ہیں اے اللہ محض اپنے غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ موت اور ما بعد الموت کے تمام مراحل کو آسان فرما، اے اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، حشر کے میدان کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط پر سے اے اللہ عافیت کے ساتھ گزرنا ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ بغیر استحقاق کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما، جنت میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، آپ کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرما اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات اور اولیاء ان سب کی معیت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں اس امت کے لیے مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی شر سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔